الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ دینی کورس سبق نمبر 10 اسلامی عقائد۔ عقیدہ حیات الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا جسم مبارک اپنی قبروں میں محفوظ ہوتا ہے۔ ہر نبی اپنی زمینی قبر میں دنیاوی جسد اطہر کے ساتھ زندہ ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ روضہ اطہر پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ حضور کو سنا دیتے ہیں، اور دور سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے حضور تک پہنچا دیتے ہیں۔ امت کے اعمال اجمالاً حضور پاک علیہ السلام پر پیش ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے ملا ہوا زمین کا حصہ کعبہ، کرسی، عرش سے افضل ہے۔ تو یہ عقیدے ہیں، ان پر امت کا اجماع ہے۔ نماز سے متعلق عورتوں کی بہترین مسجد۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی بہترین مسجدیں ان کے گھروں کا اندرونی حصہ ہے۔ حوالہ مجمع الزوائد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اندرونی کوٹری میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی عورت جس قدر بھی پردہ اختیار کرے گی اسی قدر بہتر ہے۔ سنن ابی داؤد۔ زکوٰۃ سے متعلق زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں؟ حساب لگانے سے پہلے دو چیزوں کو سمجھ لیں۔ ہمیں دو طرح کی لسٹ، فہرستیں بنانی ہیں۔ نمبر 1، ہمارے پاس زکوٰۃ کے مال کیا کیا ہے، کہاں کہاں کس شکل میں موجود ہے، ہم اس کی لسٹ بنا لیں گے۔ اور نمبر 2، ہمارے اوپر مالی ذمہ داریاں، دوسروں کو دینے کی ادائیگیاں ہمارے ذمہ کیا کیا ہے، ہم اس کی ایک لسٹ بنا لیں گے۔ تو قابل زکوٰۃ اموال سونا ہے، چاندی ہے، اور روپیہ ہے، اور مال تجارت ہے۔ یہ کہاں کہاں کس کس شکل میں ہے، ہم اس کی فہرست بنا لیں۔ اور مالی ذمہ داریاں ہمارے اوپر کیا کیا ہے، کن کو کہاں کہاں کتنا روپیہ ہمیں دینا ہے، اس کو ہم لکھ لیں۔ تو مالیاتی ذمہ داریوں کی فہرست بنا لیں اور کل مالیت لکھ لیں۔ اب اس مالی ذمہ داریوں کی کل رقم کو اموال زکوٰۃ کی کل رقم میں سے مائنس یعنی کم کریں۔ جو جواب آئے گا اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ ادا کریں۔ مثال کے طور پر فرض کریں زکوٰۃ کے اموال کی مقدار 20 لاکھ آئی اور مالی ذمہ داریاں 2 لاکھ کی بنی۔ ہم نے 20 لاکھ میں سے 2 لاکھ روپے مائنس کیے تو جواب آیا 18 لاکھ۔ اس کو 40 پر تقسیم کیا تو جواب آیا 45,000۔ تو 45,000 روپے آپ کے ذمہ زکوٰۃ کی کل رقم ہے۔ آپ یہ رقم اکٹھی بھی دے سکتے ہیں ایک ساتھ، یا پھر تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ادا کرنا ضروری ہوگا۔ روزے سے متعلق کن اعذار میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ کوئی مریض ہو، بیمار ہو، یا سفر میں ہو، یا کوئی خاتون حاملہ ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، کوئی خاتون دودھ پلانے والی ہو اپنے بچے کو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کے دودھ پلانے سے متعلق مسائل ہو سکتے ہوں، نقصان ہو سکتا ہو بچے کا، تو اس سے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں قضا کر لیں گے۔ تیماردار، جبکہ اس کے روزہ رکھنے سے مریض کا نقصان ہو، نہایت کمزور آدمی، بھوک اور پیاس سے مجبور، مجاہد فی سبیل اللہ، جبکہ اس کے روزہ رکھنے سے جہاد میں خلل پیدا ہوتا ہو، اسی طرح جنون اور بے ہوشی میں مبتلا آدمی، ان اعذار کے پیش نظر جب تک بندہ ان عذروں میں ہو روزہ چھوڑنا اس کے لیے جائز ہے، بعد میں قضا کیا جائے گا۔
اسی طرح اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی سخت تکلیف کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت ہی اس کے اندر نہ ہو، تو پھر ایسا بندہ روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے گا، ہر روزے کے بدلے صدقۃ الفطر کے برابر فدیہ اپنا ادا کرے۔ معاشرت سے متعلق اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ بدگمانی کس قدر بدترین اور ذہنیت کو بگاڑنے والی چیز ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے۔ ایک صحابی کا گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے ان کو رکوا کر ان سے فرمایا کہ یہ میری فلاں بیوی ہے۔ اس نے کہا، جس قسم کی بدگمانی دوسروں کے ساتھ کر سکتا ہوں یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ابن آدم کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے کسی کا ذہن خراب نہ ہو، حضور نے ان کو رکوا کر جو ہے وضاحت فرما دی۔ تو اسی لیے اب اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی کو کوئی بدگمانی لاحق نہ ہو۔ تو وضاحتیں کرتے رہنا چاہیے اپنے عمل کی، اپنے طریقوں کی، تاکہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہونے پائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔